حضرت گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے اسلامی سال 1442 ہجری کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس سال کو امت مسلمہ کے لیے کامیابی، بلندی، عظمت اور عروج کا سبب بنائے، آمین۔ آج یکم محرم الحرام، امیر المومنین خلیفہ دوم الامام العادل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے جو آیات طیبات نازل فرمائی ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ کی عظمت و شان کے متعلقہ جو آیات طیبات ہیں، انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی وہ آیات طیبات جن میں عمومی طور پر دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آپ کی فضیلت بیان ہوئی ہے، آپ کا مقام مرتبہ اور آپ کا کمال بیان ہوا ہے، اور دوسری قسم کی وہ آیات طیبات ہیں جن میں بطور خاص آپ کی فضیلت کا ذکر ہے، اور تیسری قسم کی وہ آیات طیبات ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے آپ کی کسی رائے کی تائید فرمائی ہے، یعنی کسی مسئلے میں آپ کی کوئی رائے بنی، آپ کو کوئی خیال آیا تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس رائے اور آپ کے اس خیال کی تائید میں قرآن مجید کی آیتیں طیبہ نازل فرما دی۔ تو وہ آیات طیبات بلا حقیقت آپ ہی کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کی کمال کو بیان کر رہی ہیں۔ تو اب ترتیب بار ان میں سے چند آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہاں تک آیات طیبات کی پہلی قسم کا معاملہ ہے، تو چونکہ آپ کا تعلق صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس جماعت سے جو السابقون الاولون ہیں، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے اسلام کے لیے محنتیں کرنے والے، جانی اور مالی قربانیاں دینے والے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جن کا خون اسلام کی بنیادوں میں موجود ہے۔ تو السابقون الاولون کے بارے میں جو آقا اللہ رب العزت کے قرآن مجید میں ارشادات ہیں، ان میں بھی آپ شامل ہیں۔ مہاجرین کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے جو فضائل بیان کیے، ان میں بھی آپ شامل ہیں، اور عمومی طور پر جملہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو فضائل کمالات اللہ رب العزت نے بیان کیے، آپ ان میں شامل ہیں۔ مثلا سورہ توبہ کی آیت طیبہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے السابقون الاولون کا ذکر کیا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ پہلے اسلام قبول کرنے والے، چاہے وہ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان کے ساتھ راضی ہو گیا، وہ اللہ کے ساتھ راضی ہو گیا۔ تو قرآن مجید میں جتنی بھی آیات طیبات میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو رضائے خداوندی کا پروانہ دیا گیا اور جنت کی بشارت دی گئی، آپ ان سب میں بدرجہ اولا شامل ہیں۔ مثلا سورہ الحدید کی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے تھے، یا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے تھے، ان سب کو اللہ رب العزت نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اور پھر وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے بارے میں فرمایا گیا اولئک هم المتقون، جن کے بارے میں فرمایا گیا اولئک هم الصادقون، تو ان سب میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شامل ہیں۔ تو اگر انفرادی طور پر آپ کے متعلقہ کوئی آیت نہ بھی ہوتی تو مجموعی طور پر جن آیات طیبات میں صحابہ کے ساتھ آپ شامل ہیں، آپ کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے وہی کافی تھی، لیکن آپ کا جو بلند و بالا مقام ہے اور اسلام کے لیے آپ کی جو قربانیاں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی تحسین کے لیے علیحدہ سے بھی کئی آیات طیبات آپ کی عظمت اور آپ کی شان میں نازل فرمائی ہیں۔ چند آیات طیبات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 54 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ قُرَى محمود مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس آئیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا،
وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو بس آپ نے کہیے تم پر سلام ہو، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ فلاں لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں سلام بھی کہیے، اور یہ بھی فرمائیے کہ اللہ نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ تو مفسرین کرام میں سے علامہ ابن جوزی نے زاد المسیر میں، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، اور امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے تفسیر مظہری میں، امام بغوی نے تفسیر معجم التنزیل میں، اور دیگر مفسرین نے متفق طور پر یہ بات ذکر کی کہ یہ آیت طیبہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ تو اگر اس آیت طیبہ میں ہم دیکھیں تو ایک آیت میں اللہ رب العزت نے آپ کی 4 شانیں اور 4 فضائل اور 4 کمالات بیان کی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ایمان کی گواہی دی، ارشاد ہے نا کہ یؤمنون بآیاتنا، وہ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے قرآن مجید کی آیت طیبہ میں۔ دوسری آپ کی عظمت اس آیت طیبہ میں سلام علیکم، اے محبوب انہیں سلام کہنا۔ اللہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ انہیں اس امت کو سلام کرو، تو سلام یہ دعا ہے۔ تو جب اللہ سلام کا حکم دینے والا ہو اور آقا علیہ السلام کو سلام کرنے والے ہوں تو پھر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک اس میں عظمت کتنی ہے، اور دوسرا اس کے اندر جو دعائیں ہیں دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، قبر کے اعتبار سے، حشر کے اعتبار سے سلامتی کی، تو ان میں قبولیت کتنی ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس آیت کریمہ میں آپ کی فضیلت کے طور پر بیان کی گئی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کرنا ہے، یعنی جو آنے والا ہے اس کے اوپر رحمت کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا۔ اب اللہ رب العزت تو کسی کام کے مکلف نہیں، اور اللہ کی منشا ہے وہ کسی کے اوپر رحمت کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ اگر خود اپنے اوپر لازم کر لے کسی کے اوپر رحمت کرنا تو یہ اس کی بندہ پروری ہے اور یہ اس کی رحمت کا کمال ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے عمر کے اوپر رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر دیا۔ کمال کرم نوازی ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اللہ رب العزت کی۔ اور چوتھی فضیلت اس آیت طیبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب کا خدا ہے، لیکن اس آیت طیبہ میں اللہ کرم نوازی فرما کر قوم کے ذریعے، قوم جمع کا سیکھا حضرت جمع کی زمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف کے طور پر اور ان کے اعزاز کے لیے قوم کی ضمیر استعمال کر کے فرما رہا ہے کہ اے عمر میں تیرا رب، اے عمر میں تیرا رب ہوں۔ تو اللہ اپنی ربوبیت کی اضافت حضرت عمر کی طرف کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک آیت طیبہ ہے سورہ انعام کی اور 4 اعزاز اللہ رب العزت اس میں آپ کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری آیت طیبہ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 122 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک مثال دے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال اور آپ کے فضائل کو واضح کیا ہے۔ فرمایا اومن کان میتا، کیا وہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، تو ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا، یمشی بہ فی الناس، جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات، تو وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں کے اندر۔ تو اس آیت طیبہ میں مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہ آیت طیبہ بھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں ہے۔ بالخصوص امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحہ نمبر 1381 میں اور تفسیر طبری میں امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری نے یہ بات ذکر کی کہ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہے۔ اب ذرا اس آیت طیبہ کو سمجھتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو فرمایا فاحییناہ، تو اس سے فرمایا میتا، جس سے مراد ہے کافر، یعنی کوئی کافر
فَأَحْيَيْنَاهُ، تو اس سے مراد ہے کافر کا مسلمان ہونا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس سے مراد ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بصیرت کا عطا کیا جانا، نور بصیرت کا عطا کیا جانا. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفر سے اسلام میں آنا، اور پھر اسلام میں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو جو نور بصیرت عطا کیا، جو فکر اور رائے کی درستگی عطا کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو الہام عطا کیا جس کی بنیاد پہ آپ صحیح فیصلے کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کی رائے کی جو تائید کی، اس کا ذکر اس میں بیان کیا کہ ہم نے انہیں نور بخشا جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے اندر چلتے ہیں. تو اس کی جو تائید ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ارشاد گرامی سے بھی ہوتی ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2398 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون، تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوتے تھے. فَيَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، اگر میری امت میں ان محدثین میں سے کوئی ہے تو فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ مِنْهُمْ، تو میری امت میں وہ عمر بن خطاب ہے. یعنی عمر بن خطاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے محدث ہیں. محدث کون ہوتے ہیں؟ ابن وہب کا قول امام مسلم علیہ رحمہ نے اسی مقام پہ لکھا ہے کہ محدثون ملہم، محدث وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوتا ہے. تو یہ نور جس کا آیت طیبہ میں ذکر کیا گیا کہ وہ اس نور کی روشنی میں چلتا ہے، الہام کی روشنی میں چلتا ہے، نور بصیرت کی روشنی میں چلتا ہے. تو حدیث مبارکہ سے تائید ملی کہ یہ وہ الہام ہے اور نور بصیرت ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اور اس نور بصیرت سے قیامت تک امت مسلمہ مستفید ہوتی رہے گی اور فائدہ اٹھاتی رہے گی. ایک تیسری آیت طیبہ قرآن مجید کی انتہائی مشہور آیت ہے، سورہ الفتح کی آیت نمبر 29. اس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے مجموعی طور پر فضائل بیان کیے. فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے. مفسرین نے اس آیت طیبہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی متعدد شامل بیان کی ہیں. ایک قول مفسرین کا اس آیت طیبہ کے حوالے سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ والذین معہ سے مراد جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اشداء علی الکفار سے مراد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رحماء بینہم سے مراد جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کے مصداق جناب حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت ہیں. بیان کیا کہ اس سے مراد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ سخت ہیں، جن کے اندر سب سے زیادہ کافروں کے معاملے میں شدت پائی جاتی ہے اور کافروں کا بغض اور کافروں کے بارے میں سختی سب سے زیادہ جن کے اندر موجود ہے، وہ امیر المومنین خلیفہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھیے کہ وہ منافق جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو قبول نہیں کیا تھا، آپ نے فوری اپنی تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر کے اس کے حق میں فیصلہ کیا. بدر کی جنگ میں آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کے جنازے میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے لگے تو آپ نے مشورہ یہ دیا کہ حضور آپ تشریف نہ لے جائیں. اس کے علاوہ متعدد روایات آپ کی اشداء علی الکفار اس کو بیان فرما رہی ہیں. اس کے بعد اگلی قرآن مجید کی آیت طیبہ جو آپ کی شان میں نازل ہوئی سورہ النور کی آیت نمبر 55 ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان کے ساتھ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی گئی تھی. اب یہ آیت خلافت ہے. مفسرین نے
اس سے مجموعی طور پر خلفائے راشدین کی عظمت و شان کو بیان کیا، لیکن یہ نظام خلافت اور خلافت کا زمانہ، اس کا جو عروج ہے اور اس کا جو کمال ہے وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے جو مصداق اتم ہے، مکمل مصداق، وہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا زمانہ خلافت ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر خلفائے راشدین اپنے اپنے دور میں ان کے کارنامے اپنی جگہ پہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں، لیکن جب ہم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کو دیکھتے ہیں تو جس قدر اس دور میں فتوحات ہوئی، شریعت کا نفاذ ہوا، عدل و انصاف کا نفاذ ہوا، رعایا پروری ہوئی، ترویج دین ہوئی، فروغ کلمہ حق ہوا، اشاعت اسلام ہوئی، یہ آپ کا ہی خاصہ تھا۔ تو یہ آیت خلافت کا مصداق اتم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مشہور آیت طیبہ جو آپ کی شان میں نازل ہوئی، یہ وہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے اندر 39 مرد اور 11 عورتیں اس وقت تک دار اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مردوں کی تعداد 40 ہو گئی اور اسلام کو تقویت ملی، تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت طیبہ نازل کی، سورہ انفال کی آیت نمبر 64 ہے، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کے پیروکار اہل ایمان آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ آپ کا آنا تھا جس کی یہ برکات ظاہر ہوئی کہ مسلمانوں نے کھل مکھلا دین اسلام کی دعوت بھی دی اور کھل مکھلا انہوں نے نماز بھی پڑھی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں پہ کرم نوازی کی آپ کے آنے کی وجہ سے۔ جو مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا عروج تھا، جب اللہ نے آپ کے ذریعے علیہ السلام کو طاقت عطا فرمائی تو اس کے کمی آئی۔ یہ چند آیات طیبات ہیں جو بطور خاص آپ کی عظمت و شان کو انفرادی حیثیت سے بھی بیان کر رہی ہیں اور اجتماعی حیثیت سے بھی بیان کر رہی ہیں۔ تو جہاں تک آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے تیسری قسم کی آیات طیبات کا ذکر ہے، تو یہ وہ آیات طیبات ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کی رائے کی تائید میں ذکر کی۔ کوئی آپ کا ارادہ بنا تو اللہ نے اس کے مطابق قرآن مجید کی آیت طیبہ اتار دی۔ مفسرین نے مختلف تعداد بیان کی ہے، کسی نے 12، کسی نے 18 اور 21 تک کا عدد مفسرین نے اور علوم قرآن پہ کام کرنے والے ائمہ نے گنوایا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 402 ہے، حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو جب آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے ساتھ کسی آدمی کو کام ہوتا تو وہ بلا جھجک آتا اور اپنا کام ان کی خدمت میں عرض کرتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آتا تھا کہ کاش ازواج مطہرات کے لیے پردے کے احکامات نازل ہو جائیں تاکہ ہر کسی کو ان کی پاکیزہ خدمات میں آنے کی اجازت نہ ہو، کوئی آئے تو پردے میں ان کے ساتھ بات کرے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی رائے کو تعین بخشی، قبولیت بخشی، تو ازواج مطہرات کے حق میں یہ آیت طیبہ نازل کی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگنے لگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس طرح کی 21 آیات طیبات جو آپ کی تعین میں نازل ہوئی ہیں، یہ آیات طیبات بھی آپ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، آپ کی شان کو بیان کرتی ہیں۔ تو آپ کی عظمت اور شان کا یہ پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھنا، اس کے مقاصد یہ تھے کہ ایک تو قرآن فہمی کے راستے ہمارے لیے کھلے، آپ کی عظمت و شان قرآن کے حوالے سے بکھر کے سامنے آئی، اور آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی قرآن فہمی کی طرف آئیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں۔ آج آپ کا جو شہادت ہے آپ کے لیے دعائیں خیر بھی کریں اور آپ کے درجات کی بلندی کی دعا بھی کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی